السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں غذائیت کے بارے میں بتائیں گے کہ غذائیت کیا ہے، اس کا ہمارے جسم پہ کیا اثرات ہوتا ہے، یعنی خوراک۔ اگر ہم صحیح طریقے سے خوراک نہیں استعمال کریں گے تو ہمارے جسم میں کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ضروری ہے کہ غذائیت کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں۔ غذائیت کیا ہے؟ غذائیت سے مراد اس بات کا مطالعہ ہے کہ کس طرح کھانے پینے کا ہمارے جسم پہ اثر پڑتا ہے۔ خاص طور پر انسانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ضروری غذائی غذا کو شامل کرنا ہے۔ غذائیت میں شامل جسمانی اور حیاتیاتی کیمیائی عمل کو دیکھنا ہوتا ہے، اور جو کھانے ہم استعمال کرتے ہیں ان میں موجود کس طرح توانائی فراہم کرتے ہیں، ہمارے جسم میں کس طرح توانائی فراہم کرتے ہیں اور جسم کی بافتوں میں تبدیلیاں کس طرح لاتے ہیں۔ یہ غذائی اجزاء ہمارے جسم کے لیے توانائی کا ذریعہ ہیں۔ غذائیت کا مطلب ہے صحت مند کھانوں سے درست مناسب مقدار میں غذائی اجزاء حاصل کرنا۔ غذائیت کے مطالعہ کا ایک اہم حصہ ان بیماریوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو غذائیت کی کمی کے نتیجے میں ہو سکتی ہیں، اور دائمی بیماریوں کی نشو و نما میں خوراک جو کردار ادا کرتی ہے۔ ناقص غذائیت کی کمی، ہاضمے کے مسائل، کھانے کی الرجی، وزن میں اضافہ، بہت ساری کرونک بیماریاں جیسے دل کی بیماریاں، کینسر کی بیماریاں۔ ماہرین غذائیت مشورہ دیتے ہیں کہ کیا کھائیں اور اپنی خوراک میں تبدیلی کیسے لائیں تاکہ اپنی صحت کو کیسے برقرار رکھ سکیں۔ اچھی غذائیت کے بغیر ہمارا جسم کمزور، بیمار اور لاغر ہو جاتا ہے، اور حتیٰ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے قریب بھی ہو سکتے ہیں۔ گروتھ کے لیے مناسب غذائی اجزاء اور صحیح مقدار کی ضرورت ہے، لمبی اور صحت مند زندگی گزارنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ ذہنی اور جسمانی کاموں کے لیے خوراک کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ متوازن غذا کھانا ہماری صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر ہماری خوراک ناقص ہے، جس میں بہت سے زیادہ پروسیسڈ فوڈ ہیں، تو اس کو استعمال کرنے سے بہت سی بیماریوں اور دائمی صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ سب بچے کمزور ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم اندرون سندھ کی بات کریں تو وہاں غذائیت کی اتنی کمی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے لاغر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑے ہونے میں یعنی ان کی گروتھ ہارمونز کا افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اور آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ غذائیت کی کمی کی وجہ سے یعنی پروسیسڈ فوڈ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اور نیچرلی غذا کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم پہ نمایاں اثرات منتخب ہو رہے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا خواتین کے بارے میں کہ آج سے کافی دیر پہلے پیچھے چلے جائیں تو خواتین قدرتی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتی تھی، اور آج کے دور میں دیکھیں تو خواتین بالکل ہی نیچرلی چیزوں کو چھوڑ گئی ہیں، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ خواتین پہ پڑتا ہے، کیونکہ خواتین کو کافی زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں نارمل ڈلیوری یا آپریشن کے دوران۔ اسی وجہ سے زیادہ تر آپریشن بھی ہو رہے ہیں۔ آج سے ہم کافی دیر پیچھے چلے جائیں تو پہلے نارمل ڈلیوریاں ہوتی تھیں، اور آج کل جس کو بھی دیکھیں آپریشن کا پرابلم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوراک ہمارے جسم میں کم ہوتی جا رہی ہے، کیمیکل کا استعمال زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ان مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیچرلی دیسی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اپنی خوراک کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں، جس کی وجہ سے ہم ان بیماریوں کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کھانے میں 40 سے زیادہ مختلف قسم کے غذائی اجزاء ہوتے ہیں، اور انہیں عام طور پر درج ذیل 7 بڑے گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 کاربوہائیڈریٹس، نمبر 2 چربی، نمبر 3 معدنیات، نمبر 4 غذائی ریشے، نمبر 4 پروٹینز، نمبر 5 وٹامنز، نمبر 7 پانی۔ غذائی ریشے اگرچہ غذائی اجزاء کے 7 بڑے گروہ
پوں میں سے ہر ایک ہمارے جسم میں مختلف اور منفرد افعال انجام دیتے ہیں، لیکن یہ سب ضروری ہے کیونکہ وہ مل کر کام کرتے ہیں اور ہماری اچھی صحت میں حصہ ڈالتے ہیں۔ ان اہم غذائی اجزاء کے اہم افعال کا خلاصہ ذیل میں دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، کاربوہائیڈریٹ۔ کاربوہائیڈریٹ کیا ہے؟ ہمارے جسم کی توانائی کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور یہ بنیادی طور پر اناج جیسے چاول، نوڈلز سے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھل، سبزی، جڑی اور خشک پھلیاں اور دودھ کی مصنوعات میں بھی کاربوہائیڈریٹ کافی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ گوشت، مچھلی، سمندری غذا، انڈے، دودھ کی مصنوعات اور پھلیاں کی مصنوعات پروٹین کے اچھے ذرائع ہیں۔ چربی، گوشت، مچھلی، سمندری غذا، دودھ، گری دار، میوے، بیج اور تیل جیسے کھانے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ توانائی کے ذریعے کے طور پر کام کرتے ہیں اور اعضاء کو بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ مختلف فوڈ گروپ سے وٹامنز کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں اور جسم کے مختلف میٹابولائزم میں حصہ لیتے ہیں۔ معدنیات۔ معدنیات ضروری غذائی اجزاء کا ایک گروپ ہے جو جسم کے بہت سے افعال کو منظم کرتا ہے، جیسے سیال توازن، پٹھوں کا سکڑنا اور غذائی تحریکوں کی ترسیل۔ پانی انسانی جسم میں سب سے زیادہ وافر مادہ ہے اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری غذائیت بھی ہے۔ صحت مند غذا کھانے اور اکثر ورزش کرنے سے عمر بڑھنے سے منسلک صحت کے مسائل جیسے ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ہفتے کے زیادہ تر تمام دنوں میں کم از کم 30 منٹ تک جسمانی طور پر متحرک رکھنے کی کوشش کریں۔ پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ چاروں قسم کی ورزش کریں۔ برداشت، طاقت، توازن اور لچک۔ صحت مند غذا دل کی بیماریاں، فالج اور کینسر سمیت غیر متعدی امراض سے تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ غیر صحت مند بکش خوراک اور جسمانی سرگرمی کی صحت کے لیے عالمی خطرات کا باعث بن رہی ہیں۔ توانائی کی مقدار کیلوریز توانائی کے اخراجات کے ساتھ توازن میں ہونی چاہیے۔ غیر صحت بخش وزن میں اضافے سے بچنے کے لیے کل چربی توانائی کی کل مقدار کے 30 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ سیر شدہ چکنائیوں کا استعمال توانائی کی کل مقدار کے 10% سے کم ہونا چاہیے اور ٹرانس فیٹس کی مقدار کل توانائی کی مقدار کے 1% سے کم ہونی چاہیے۔ اگرچہ ہر غذائی اجزاء جسم میں مختلف افعال انجام دیتے ہیں اور اچھی صحت میں حصہ ڈالتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کے لیے جو پیرامیٹر ہیں، 7 پیرامیٹر ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر پیرامیٹر کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی بھی پیرامیٹر کو کم استعمال میں یوز کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے جسم میں کسی نہ کسی وٹامنز کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم پانی کا استعمال کم کرتے ہیں تو پانی کے کم استعمال کرنے سے ہمارے جسم میں ڈی ہائیڈریشن، نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں نمکیات کم ہو جائیں گے تو ہمارے کئی فنکشن خراب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں یورین کا پرابلم ہو سکتا ہے، ہمارے کڈنی خراب ہو سکتے ہیں، ہمیں صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ غذائی اجزاء استعمال کریں تاکہ ہم اپنے جسم کو صحت مند برقرار رکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم پرانے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل صحت مند توانا ہوتے تھے اور آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہم کھانے پینے کے معاملے میں ریڈی میڈ چیزوں پر انحصار کرتے ہیں اور جو غذائی اجزاء والی چیزیں ہیں ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بیماریوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور بہت سارا پیسہ ہم اپنی بیماریوں پہ لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے بجٹ میں خاصی کمی کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ورزش کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور غذائی اجزاء کا استعمال کریں، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بیوٹی پارلر اور اس طرح اسکن ایکٹیویٹی کے لیے بھاری میک اپ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیسے کا ضیاع کرتی ہیں۔ پیسے کا ضیاع تو ہو جاتا ہے لیکن صحت پھر بھی اتنی نمایاں نہیں ہوتی جتنی کہ ہیلدی فوڈ کھانے سے ہے۔ اس وجہ سے
ہمیں سب چھوٹے بچوں اور بڑے خواتین سب کو چاہیے کہ اپنی صحت کو اچھی حالت میں دیکھنے کے لیے، لمبی عمر پانے کے لیے ہمیں غذائی اجناس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے اندر اتنی ابیلٹی پیدا کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہمیں پریشانیوں کا بھی مقابلہ کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر انداز میں پرفارم کر سکیں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے